الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، انسان کی تخلیق اللہ رب العزت نے ایک نطفے سے اور گندے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اگر اس صورت کے بننے سے پہلے اگر کوئی شخص اس لوتھڑے کو یا اس خون کو ہاتھ میں لے تو اسے کراہیت محسوس ہوگی، اسے بدبو آئے گی، حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ لیکن جب یہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کی شکل میں بن کر باہر آ جاتا ہے تو ہر ایک اسے بوسہ بھی دے رہا ہوتا ہے، پیار بھی کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ شکل وہ ہے نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک نظام ایسا کیوں رکھا؟ یہ انسان کو بتانے کے لیے کہ میرے بندے تو کوئی چیز نہ تھا، تجھے وجود دینے والا میں تھا، تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، تجھے جسم دینے والی ذات میری تھی، تیرے اندر کوئی جان یا کوئی مادہ نہیں تھا، تجھے پورا وجود بخش کر باہر نکالنے والا وہ میری ذات تھی۔ یہ جو میں نے آیت آپ حضرت کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ رب العزت اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے، اس طریقے سے مخاطب ہے کہ جیسے آپ اپنے کسی بچے کو نصیحت کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ ایک بچے کو کسی کام سے روکا، کچھ عرصہ وہ اس کام سے روکا، پھر دوبارہ وہی کام شروع کر دیا اس نے، پھر مار پٹائی کی، پھر سمجھایا، دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے۔ تو آخر میں آ کر آدمی بالکل تھک جاتا ہے اور اس بچے کو اپنے قریب بٹھا کر اپنے سارے غم
یہ سارا غصہ جو وہ اظہار کر سکتا ہے اپنے الفاظ کے اندر، وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے بیٹے کو سامنے بٹھا کر، اے میرے بیٹے تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں باز نہیں آ رہا ان کاموں سے؟ میں سمجھتا ہوں تیرے لیے یہ کام بہتر نہیں ہے، میں تیرے سے پہلے دنیا میں آیا ہوں، میں تیرے یہ سارے معاملات میں جانتا ہوں، آج اگر تو یہ کام کرے گا تو خراب ہونے کا اندیشہ ہے تیرے، کل تو لاپرواہ ہوگا، پرسوں تو نشے کی عادت میں پڑے گا، ایک وقت آئے گا کہ تیرا وجود کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس طرح باپ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جو بگڑا ہوا بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا؟ بربک الکریم، اپنے رب کریم کے ساتھ، اپنے رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے انسان کو مخاطب کر کے، بندے میرے بتا تو صحیح تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اور اس رب سے جو کریم ہے، جو کرم کا معاملہ کرتا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک فسواک فعدلک، ہم جس نے تجھے ایک معتدل انداز میں پیدا کیا، تیرے ہاتھ، تیری ٹانگیں، تیری آنکھیں، تیرا پورا بدن صحیح و سالم ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اس صورت میں پیدا کیا جس صورت میں تیرے رب کریم نے چاہا۔ یہ نہیں کہا کہ تیری چاہت جو تھی میں نے اس صورت میں پیدا کیا، جس صورت میں نے تجھے چاہا اس صورت میں تجھے پیدا کیا، کیونکہ میرے بندے تیرا علم کمزور ہے، کم ہے، اور جس وقت تجھے پیدا کیا اس وقت تو تیرا کچھ بھی علم نہ تھا، جس صورت میں چاہا میں نے چاہا اس صورت میں تجھے پیدا کیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت انسان کے ساتھ مخاطب ہو کر بیان کر رہے ہیں، تیرے اعضاء جوارح میں نے مکمل بنایا، تجھے ایک تندرست نوجوان پیدا کیا، تیرے جسم کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور جس صورت میں نے چاہا اس صورت میں تجھے پیدا کر کے دنیا میں لایا۔ اور آج یہی بندہ کہے کہ مجھے یہ اپنی یہ صورت پسند نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس صورت میں نے چاہا اس صورت میں تجھے پیدا کیا، اور یہ بندہ کہے کہ مجھے یہ صورت پسند نہیں، تو کتنی بڑی بے وفائی ہے۔ اپنے آپ سے دھوکہ دہی نہیں کہ اللہ رب العزت جس حالت میں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اس حالت میں رہنے کو پسند نہیں۔ میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ آج ملک پاکستان میں اس طرح کے قوانین نافذ ہو رہے ہیں کہ جس کے اندر آدمی اپنی حالت بدل سکتا ہے۔ اگر وہ مرد ہے، وہ بدبخت اگر چاہتا ہے کہ میں عورت بن جاؤں،
تو آج قانون اس کو اجازت دے رہا ہے. ایک عورت ہے وہ مرد بننا چاہتی ہے، قانون اعتبار سے وہ بن سکتی ہے. اور یہ جن جن ممالک میں یہ چیزیں ہوئی ہیں وہاں نام و نسب کی کوئی اہمیت باقی نہیں. وہاں خاندان کے خاندان اجڑ گئے، نہیں معلوم باپ کون ہے بیٹا کون ہے، ماں کون ہے بیٹا کون ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرے گا، اللہ نے جس کو مرد بنایا ہے وہ عورت کی حیت اپنائے گا، بنے گا نہیں، حیت اپنائے گا صرف. یعنی ظاہری لباس، جس طرح آج بعض ہمارے ہاں خواجہ سرا بعض بن جاتے ہیں، مرد ہوتے ہیں لیکن عورت کی حیت اختیار کر لیتے ہیں، تو اس طرح اگر کوئی بنتا ہے تو اس پر لعنت فرمائے کہ اس کو اپنی حالت پسند نہیں کہ جس حالت میں اللہ رب العزت نے اسے وجود بخشا، یہ اس کو بدل رہا ہے. یہ گویا کہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو میری چاہت تھی اس کے مطابق نہیں بنایا. کیا تیری چاہت اللہ رب العزت کی چاہت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ رب کریم اللہ رب العزت خود بندے کو بتا رہے ہیں کہ رب کریم کے ساتھ تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا. یہ کرم کرنے والا رب ہے، یہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا. یہ آج تک تمہیں دنیا میں چلا رہا ہے. آج اگر اعضاء کی سلامتی کے ساتھ تم جی رہے ہو تو یہ میرے رب کی عنایت ہے، میرے رب کا کرم ہے، ورنہ میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں کہ میں اپنے اعضاء کی خود حفاظت کر سکوں. ایک ہی لمحے میں بہت سی تبدیلی آ سکتی ہے آپ کے جسم میں. چلتے چلتے کسی کو فالج کا اٹیک ہوا، پورا جسم بیکار. بیٹھے بیٹھے کسی کو اٹیک ہوتا ہے، ہوتا حالت میں چلا جاتا ہے. تو یہ سارا کا سارا کنٹرول اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. جو اللہ رب العزت کی چیزیں ہیں اور اللہ رب العزت کے کام ہیں، آج بندہ کہہ رہا ہے کہ ان کو میں لینے کی کوشش کروں. اللہ نے مجھے مرد بنایا، مجھے پسند نہیں. یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے جو اس طرح بات کرتا ہے یا اس طرح کے قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے خلاف کھڑے ہونے والی بات ہے. اس جسم پر بندے کا اپنا حق بھی نہیں ہے. اگر وہ یہ کہے، جیسے بعض لوگ اپنے مرنے پر کچھ اعضاء اپنے کہتے ہیں کہ میں اس کو ڈونیشن کے طور پر کسی کو دے کے جاتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں کسی کو، تو اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. یہ آپ کے اپنے اعضاء ہے ہی نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک جسم ہے جو واپس لے لیا جائے گا. آپ کو ایک امانت کے طور پر دنیا میں بھیجا ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا خائن کہلاتا ہے. بعض لوگ اپنی آنکھیں، اپنے گردے، اپنی دیگر چیزیں عطیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. اس پر سوال نہیں ہے. ایک چیز کے آپ خود مالک نہیں، اس چیز کو کسی اور کے لیے دینا یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ رب العزت نے مجھے جس صورت کے ساتھ پیدا کر دیا، اس صورت کے بارے میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو ایک بہترین صورت کے ساتھ، ایک احسن صورت کے ساتھ پیدا کیا.
اب یہ کہتا ہے مجھے یہ صورت پسند نہیں، تو اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی جو مرد بن کر عورت کی حیث اپنائے، جو عورت بن کر مرد کی حیث اپنائے۔ اس کے لیے بہت بڑی پلاننگ کی گئی جو غیر محسوس انداز میں ہمارے اندر آتے گئے۔ مردوں میں رواج پیدا کیا گیا کہ وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا اہتمام کریں، اور یہ رواج بنتا گیا۔ آج 80% لوگوں کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی اس حصے کو اللہ رب العزت جہنم کے انگاروں میں ڈالے گا، اور جب وہ انگاروں میں جل رہا ہوگا اس کی تپش کی وجہ سے اس کی کھوپڑی پر سے، جس طرح آپ کوئی پانی ابالتے ہیں تو پانی ابل رہا ہوگا، اس طرح اس کی کھوپڑی میں سے خون یا پیپ وغیرہ اس طرح وہ ابل رہے گا اس انگاروں کی جو اس کے پیروں پر ہوں گے، اس کا اثر اس کے سر تک جائے گا۔ اور احادیث میں آتا ہے اس کے بدن کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا جیسے احد کا پہاڑ ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح اس کا جسم بنا دیا جائے گا، کیونکہ جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی زیادہ تکلیف اس تک پہنچے گی۔ تو ایسے ایسے عذاب اللہ رب العزت نے رکھے اس کے لیے جو اپنی اس صورت کو پسند نہ کرے، جس صورت میں اللہ نے چاہا اس کو پیدا کیا وہ یہ تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ عورتوں میں عام کر دیا کہ ٹخنوں سے اوپر جتنا آدھی پنڈلی نظر آئے ان کے پاجامے اوپر ہوتے، بازو ننگے ہوتے، چست لباس پہنتی ہیں، یہ ماحول بنتا جا رہا ہے۔ یہی چیزیں ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ ایک دن آج وہ وقت بھی ہمیں دیکھنا پڑا کہ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسے قوانین نافذ ہو رہے ہیں جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ اس کا وجود لیا تھا، اس کا وجود لا الہ الا اللہ پر ہوا تھا، اس ملک کے اندر اگر اس طرح کے قوانین نافذ ہو وہاں سیلاب اگر آ جائے تو شاید کم نقصان ہو، لیکن اس طرح کے قوانین سے ایک بڑا نقصان ہے۔ جہاں نام و نسب خاندان تک کا علم نہ ہو، جہاں سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے تو وہاں پر سیلاب آنے سے کم نقصان ہوگا، اس طرح کے قوانین سے بڑا نقصان ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بن کر عورت کی حیث اپنائے، جو عورت بن کر مرد کی حیث اپنائے، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مرد بنایا، آپ کو عورت بنایا، اور قرآن پاک میں فرما دیا فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس صورت میں تجھے میں نے چاہا اس صورت میں تجھے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت کی چاہت کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آج جو اس طرح کے کام کریں گے وہ اللہ رب العزت کی تخلیق کے اندر، اللہ رب العزت کے نظام کے اندر تبدیلی لانے کی بات کریں، اور وہ تبدیلی انہیں کفر تک بھی لے جائے گی، وہ تبدیلی ان کے خاندان کو ختم کر کے رکھتے ہیں۔
میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق ایک گندے نطفے سے پیدا کی، یہ خون سے پیدا کی، ایک لوٹے سے پیدا کی، تاکہ اس انسان کو پہلے دن پتا چل جائے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کیا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے کیا وجود بخشا، میں کس شکل میں تھا، اللہ رب العزت نے مجھے خوبصورت شکل دے کر دنیا میں بھیجا۔ اگر آدمی اپنی پہلی حالت کو ہی دیکھ لے تو اسے اپنی اس حالت پر شکر ہوگا، اللہ رب العزت کا احسان مند ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، اس قانون کو ختم کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کر سکتے ہیں کریں، ورنہ ہماری آنے والی نسل محفوظ نہیں ہے۔ یہ مختلف طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا ہے، پہلے ہماری ذہن سازی کی ہے۔ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بچوں کے وہ چھوٹے چھوٹے بیگ بن رہے ہیں جس میں وہ بال سی بنی ہوتی ہے، اندر کرتے اندر چلی آتی، پھر دوسری طرف سے دوبارہ، تو وہ ان کے جھنڈے کا نشان ہے، بیگ کی صورت میں، بچوں کے کھیلنے کی صورت میں، آج بہت عام ہو چکا ہے۔ وہ ہم جنس پرستی کا ایک نشان ہے جو ہمارے گھر گھر میں موجود ہے۔ انہوں نے بچوں کے ذریعے یہ چیز لانی تاکہ آج بچہ اس سے کھیلے گا، کل وہی چیز جھنڈے کی صورت میں دیکھے گا۔ آج ہر ایک کے گھر میں وہ چیز موجود ہے، یا تو بچوں کے وہ چھوٹے بیگ ہیں یا چھوٹے چھوٹے پاؤچ جس میں کوئی پینسل ربڑ وغیرہ رکھتے ہیں، تاکہ بچوں کے کھیلنے کے بھی کام آئے اور اس سے اپنا مقصد بھی وہاں تک پہنچ جائے۔ تو یہ ذہن سازی ہوتی ہے ہمارے لباس سے متعلق، ہمیں وہی لباس پسند ہے جو ان کی طرف سے آئے۔ محمدی لباس ایک شلوار قمیص، آج بہت سے کم لوگ ہیں جو جمعہ شلوار قمیص پہنتے ہیں، اور کئی تو جمعے کو بھی نہیں پہنتے۔ یہی لباس، یہی چیزیں ہماری پہچان ہے، یہی داڑھی، یہی پگڑی، یہی چیزیں ہمیں جنت تک لے جائیں گے۔ جب ہم اپنا ظاہر بنائیں گے تو باطن میں یہ چیزیں خود آتی جائیں گی، جب ظاہر بگڑے گا تو باطن خود خراب ہوتا چلے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے ظاہر کی پرواہ کریں، ظاہر کی کوشش کریں، ظاہر کو بدل دیں گے۔ ظاہر بدل جائے، ظاہر ٹھیک ہو جائے، اب اللہ سے مانگیں گے اللہ میرا باطن بھی بنا دے۔ وہ مانگیں گا